پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن ان کا سوال ہے کہ کیا اللہ کریم کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر دیکھا جا سکتا ہے تو کس صورت میں؟ اللہ کریم خیر کرے اور خیر ہو، اور ہم تم جب پہنچیں گے میدان حشر میں اور نجات پا کر پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. بالکل ٹھیک. تو تیاری کرو، وہاں کامیاب ہو جاؤ، نجات پالو، ضرور دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. کیسے دیکھیں گے؟ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ اکبر. یہاں تو نہیں تجزیہ کیا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور وہ وہاں کے معاملات وہاں پر آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے. وہ وہاں اس کی کے لیے بات جو تیاری وہاں پہنچنے کی تیاری یہاں پہ کرنی پڑے گی، وہ یہاں پہ کرنی آپ پڑے گی. کامیاب ہو کر وہاں تو پہنچے. بالکل ٹھیک بات ہے. سلمان ہے لاہور سے، کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، سنت ہے. سنت ہے. اگر سنت پر عمل کر لیں تو اچھی بات ہے، بالکل نہ صحیح. کریں تو گناہ کوئی نہیں. دین سیکھنا ضروری ہے، کسی سے بغیر بیعت کیے ہوئے سیکھیں. بالکل صحیح. توفیق عمل صحبت سے حاصل ہوتی ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھیں، برکات حاصل کریں. بیعت نہ بھی کریں تو برکات تو ملتی رہیں گی. بے شک. بیعت کریں گے تو ایک مزید سنت عطا ہو جائے گی اور حصول برکات کا ایک رابطہ ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، برکات ویسے بھی ملتی ہے. بالکل صحیح. ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہر پروگرام کا موضوع یہی سارا ہوتا ہے. قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے، ساری حدیث کا موضوع یہی ہے، دین کا موضوع ہی یہی ہے. بالکل ٹھیک. سارے دین کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ یہی ہے. کہیں عبادات سے، احکام سے، کہیں سے پھر کیا ہے، بالکل صحیح. نتیجہ یہی ہے. تو میرے بھائی اپنا ایمان مضبوط کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرائض، واجبات، نوافل، حقوق العباد، ملک اور قوم کے حقوق کی زندگی کو ایک بیلنس کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انسا امتیاز ہیں لاہور سے، ان کا بڑا اہم سوال ہے، روز ہم اس چیز سے گزرتے ہیں. ان کا سوال ہے حضرت جی، آج کل یہ بہت عام ہے کہ لوگ بھیک مانگتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، نہ دو تو بعد میں بد دعائیں دیتے ہیں. اس بارے میں برائے مہربانی رہنمائی ان دعاؤں بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. جو وہ دعائیں دیتے ہیں وہ بھی وہ کون سی لگتی ہیں؟ فائرڈ کارٹیج ہوتے ہیں، اور جو بد دعائیں دیتے ہیں وہ بھی چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں. کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پیشہ ور جو بھکاری ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے. یہ جو مستحق ہیں ان کے حق مارتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ پیشہ ور ہے تو اسے مت دیں، اس کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ ڈاکہ مار رہا ہے، دوسروں کے حقوق چھین رہا ہے، مستحقین کو محروم کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مستحق کو دے رہا ہو اور یہ بھکاری یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور ان کو انکار کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیشہ ور بھکاری کو نہ دینا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی. لیکن وہ اللہ کا نام اس میں لے لیتا ہے کہ جی اللہ کا نام اللہ کی عظمت کے لیے تھوڑا لیتے ہیں، وہ تو پیسے بٹورنے کے لیے. آپ جب نہیں دیتے تو وہیں آپ کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہوتا. جی بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے حضرت جی کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ناکام ہوگی. اس حکومت ناکام نہیں ہوگی، حکومت چونکہ خود گداگر ہے اس لیے گداگروں کو منع ہی نہیں کرتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، حکومت انٹرنیشنل بیگر ہے. جی ہاں. اور یہ تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں منع کرے؟ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں داتا دربار جب رمضان شریف آتا ہے تو داتا دربار کی بولی ہوتی ہے بھکاریوں کی کہ وہاں پہ کون کون بھیک مانگ سکتے ہیں. تو وہ اس دفعہ 2 کروڑ کی بولی ہوئی ہے. نہیں جی، سڑکیں بیچتے ہیں، چوک بیچتے ہیں، بازار بکتے ہیں، پھر وہاں وہی لوگ مانگ سکتے ہیں جنہوں نے خریدا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ بڑے بڑے پیچھے بڑے بڑے ڈان بیٹھے ہوئے ہیں، آگے انہوں نے بکاری رکھی ہوئے ہیں. پھر بکاری بنائے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کر کے کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، پھر انہیں بھیک پہ لگا دیا.
تو اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو ان کو بالکل ہی نہیں دینا یہ چاہیے. ایک بہت بڑا بزنس ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور مستحقین کو اسلامی معاشرے میں سڑک پر نہیں آنا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرے اور مستحق کو اس کے گھر پہنچائے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری بالکل صحیح. زکوٰۃ کا ذمہ داری مرکز کی ہے کہ ساری زکوٰۃ مرکز جمع کرے، بیت المال میں جائے اور وہ مستحقین تک پہنچائی جائے، یا پھر عمومی اسپتالوں میں علاج معالجے میں، یا وظیفے دیتے ہیں بچوں کو پڑھائی کے لیے، غریبوں کو علاج کے لیے، دفاع تک پہ لگائی جا سکتی ہے. اسلامی ملک کے دوسرے امور پہ لگائی جا سکتی ہے. بے شک بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو مافیا ہے، اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ بہت بڑا مافیا اور کس طرح سے کام کرتے ہیں، ڈسارٹ کرنا تو چاہیے. پھر اس کو ٹوٹلی ہم اسے بڑھاوا دے رہے ہیں، اسے ڈسارٹ کرنا چاہیے. ہم اس کو بھیگ دے کے تو اس کے ساتھ اس کی بڑھاوا دے رہے معاونت ہیں، کر رہے. بڑھاوا دے رہے ہیں. حضرت جی معاویہ سکھر سے ان کا سوال ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو آپ کی روح مبارک کہاں تشریف فرما ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. اور میرا خیال ہے ایک دفعہ لاہور ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا، وہ بہت اعلیٰ سطح کے علماء اور اہل علم تھے اس میں، اور آج پھر یہ بڑے عرصے بعد یہ سوال سنا ہے. صحیح. شکر ہے الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر یہاں تک جاتی ہے. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے جی کہ یہ سوال ہوا تھا لاہور، اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے فرمایا تھا کہ چونکہ غزوہ بھی جنگ کو کہہ دیا جاتا ہے اور جنگ بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ رسماً کہہ دیا گیا. تو میں نے عرض کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. میں اور آپ کہتے تو ہو سکتا تھا، کوئی راوی کہتا، کوئی دوسرا بندہ کہتا تو ہو سکتا ہے اس نے. یہ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے تو اس کا مفہوم وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. بے شک بے شک. تو میری رائے میں غزوۃ الہند کے مجاہدین کو وہ توجہ نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ میں جس لشکر کی سربراہی فرماتے تھے اسے نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس لیے اسے غزوہ کہا گیا. بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ ضروری نہیں کہ روح اطہر اس میں شراکت کرے یا یہ کرے. کائنات کا نظام چل رہا ہے، آپ کی نبوت چل رہی ہے، روح زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے حضور کی برکات اسے پہنچ جاتی ہیں. صحیح. نبوت تو آپ ہی کی چل رہی ہے نا. بے شک بے شک. تو روح زمین پر جہاں تک انسانیت ہے برکات پہنچ رہی ہیں. تو غزوۃ الہند کے مجاہدین کو بھی برکات بالخصوص. اور ایک بڑی عجیب بات چلو آپ کے پروگرام میں کہہ دیں، غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. صحیح صحیح. اور یہ کسی یعنی پہلے تو یہ صرف خبر تھی نا آج تک. ٹھیک ہے. کہ ایسا ہوگا. صحیح. اب میری معلومات کے مطابق غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی. وہ بنیادی اینٹ کون ہے؟ اللہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ نے مجھے خبر دی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سامعین کو دے دیں گے کہ زیادہ دور نہیں لگتا. اب وقت قریب ہے. میں نے 90s میں اس کی بات کی تھی اور تب سے یہ سوالات جواب، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ افسانوی باتیں ہیں. صحیح صحیح. اب 15 تک آتے آتے اب ہر کوئی قائل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا. بین الاقوامی سینیریو جو بن رہا ہے اور اقوام عالم کے رویے اور جس طرح کفر اکٹھا ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اب یہ لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جو لوگ نہیں مانتے تھے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہی راستہ ہے. صحیح. تو اب آج نئی خبر آپ کو دے دیں
کہ الحمدللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ ظاہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس میں جب بنیاد رکھ دی گئی ہے تو تیاری بھی شروع ہونی چاہیے. اور پھر تیاری اس میں جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں جو مجاہدین ہوں گے ان کو حضور نبی اکرم اب بلا حساب کتاب جنتی ہوں گے، بلا حساب کتاب جو شہید ہو گئے وہ بھی، جو غازی رہے وہ بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسا طبقہ ہوگا کہ جس سے پوچھا نہیں جائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو. حضرت جی وہی ہوا کہ آج کی اس بڑی خبر کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں اپنا کوئی بھی سوال تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عطی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.